ہماری جماعت کا ایک نظریہ ہے، روز اول سے ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ ایک اسلامی بلاک ہونا چاہیے۔ اب وہ اسلامی بلاک اگر OIC کی صورت میں ہے تو یہ علامتی ہے، عملی نہیں ہے، علامتی ضرور ہے۔ ہمیں اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم بڑے زمانے سے کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، دنیا بھر میں مسلمانوں کا مسئلہ ہو، پاکستان اور سعودی عرب میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مسلم امہ کی قیادت کرے۔ اگر آج دونوں ملکوں نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے تو یہ ایک اشارہ ہے کہ ہم مشترکہ مفادات، مسلم دنیا کے مفادات کے لیے ایک ہیں، اور یہ ایک انیشیٹو ہے، ہمیں اس کا خوش آمدید کہنا چاہیے۔ اگر سعودی حکمرانوں نے ہمارے وزیر اعظم کو بلایا ہے اور وہاں پر اس قسم کے معاہدے کا آغاز کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ اسلامی دنیا میں تقسیم کے اسباب کیا ہیں، کہاں کہاں پر مشکلات ہیں، ان مشکلات کو ایڈریس کرنا ہوگا اور وہاں پر نرمیاں لانے ہوں گی، معاملات کو ٹھیک کرنے ہوں گے۔ یہ صورتحال ہمارے ایشیا میں بھی ہے، یہی صورتحال جنوبی ایشیا میں بھی ہے، وسط ایشیا میں بھی ہے، مشرق وسطیٰ میں بھی ہے، لیکن امت کو ایڈریس کرنا ہوگا اس چیز کو۔ ہم ایشیا کی بات بھی کرتے ہیں، میں خود ایک ایشیاٹک فیڈریشن کا قائل ہوں، اور اگر 200 سال پہلے دنیا کی معیشت ایشیا کے ہاتھ میں تھی، بعد میں ہم قانونی بنا دیے گئے اور ہماری ساری معیشت پر مغرب نے قبضہ کیا اور یورپ محور بن گیا معیشت کا۔ آج پھر دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور پھر معیشت پلٹ کر ایشیا کی طرف آ رہی ہے۔ ہمارے پاس علامتی فورم ہیں، سارک فورم بھی ہے ہمارے پاس اور آسیان فورم بھی ہمارے پاس ہے، لیکن یہ علامتی ہیں، اس کو ہمیں عملی جامہ پہنانا ہوگا، ریجنلائز کرنا ہے دنیا کو۔ اگر عرب لیگ مضبوط ہے، یقیناً ہمارے اسلامی دنیا کا ایک حصہ مضبوط ہے۔ اگر ایشیائی مسلمان مضبوط ہے تو ہماری دنیا کے ایک خطے کا قوم اور وہاں کا مسلمان مضبوط ہے۔ ایشیا اپنا ایک کلچر رکھتا ہے، ایشیا اپنے ایک تہذیب رکھتا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے پاکستان اس کو لیڈ کر سکتا ہے۔ ہمیں داخلی تنازعات، اب اگر مودی جیسے حکمران ہوں گے تو تنازعات پیدا ہوں گے، لیکن اگر صلح جو اور معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھنے والے نفرتوں سے بالاتر قیادتیں آئیں گی تو یہ اختلافات بھی ہم ختم کر سکتے ہیں، اصول کے تحت ختم کر سکتے ہیں۔ ہم اختلافات کو دور کرنے کے لیے بین الاقوامی ثالثی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ہندوستان ہٹ درمی کرتا ہے تو پھر ایک فریق ہٹ درمی کرے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ تو دنیا کو پریشر ڈالنا چاہیے۔ آج جیسے کہ کہا گیا کہ امریکہ معاشی لحاظ سے دنیا کی قیادت کر رہا تھا، لیکن آج دنیا ایک بار پھر یونیپولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہا ہے، اور چائنا اس وقت برابر کا مد مقابل آ گیا ہے۔ چائنا ایشیا کے اندر وحدت پیدا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن ہمیں بھی سوچ کے ساتھ نکلنا چاہیے یہاں سے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال ہم عالمی تغیرات کو دیکھیں، اور جب 9/11 ہوا تھا تو ہم نے مسلسل یہ بات دہرائی کہ آج کے بعد عالمی تغیرات نے ابھرنا ہے،
دنیا میں انقلابات آئیں گے، نئی تبدیلیاں آئیں گی، اور وہ آج رونما ہو رہی ہیں۔ عملاً ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، جبکہ اس وقت ہمارا ایک خالی تجزیہ تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جمعیت علماء کی سوچ ہے، یہ اس کا فکر ہے، اور اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں قومی وحدت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے ان دوستوں کو جس طرح ہمارے قطر صاحب نے اکٹھا کیا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی یہ محنتیں رنگ لائیں گی۔